السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی۔ میرا ہر ولاگ غیر جانبدار ہوتا ہے اور اس میں نہ کسی کی حمایت ہوتی ہے نہ کسی کی مخالفت ہوتی ہے، بلکہ بے لاگ ایک تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس تجزیے سے آپ اتفاق کریں، لیکن جو میں بظاہر دیکھ رہا ہوتا ہوں اسی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ پاکستان کے سیاسی حالات انتہائی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور دن بدن اس کے نئے سیاسی رولز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک کی جو پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی ایک کوشش ہے وہ یہ ہے، یا پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو روکا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اس کے لیے پورے پاکستان کے اندر کوششیں جاری و ساری ہیں۔ اس کے پیچھے کون ہے، کون سیاسی پارٹیاں یہ کیا کر رہی ہیں، میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ عمران خان جو آج تک مائنس نہیں ہو سکا، اس کے پیچھے صرف عوام کی سپورٹ ہے۔ عوام کی سپورٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت مائنس ہوگا جب عوام اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان عوام کو احتجاج کی کال دیتا ہے، عوام باہر آ جاتے ہیں۔ عوام کہتا ہے کہ احتجاج کو بند کر دیں تو وہ بند کر دیتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے جمہوریت کے لیے تو عوام سامنے آ جاتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے مارچ ملتوی کر دیا ہے، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ جو عمران خان کے اوپر عوام کا اعتماد ہے وہ غیر متزلزل ہے، اس میں کسی جگہ پہ کمی نہیں آئی۔ بلکہ سندھ کے حالات یہ ہیں کہ نواب شاہ میں لوگ پی ٹی آئی میں، عوام پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے لائنیں بنا کر جیسے ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں، یا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے سستی مل رہی ہوں تو لینے کے لیے آتے ہیں، یا فری چیزیں مل رہی ہوں تو لینے کے لیے آتے ہیں، اس طریقے سے عوام لائنیں لگا کر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان ملک کے تمام صوبوں میں یکساں مقبول ہے، اور یہ بات جو ہے عمران خان کو سیاست سے مائنس نہیں ہونے دیتی۔ جو پی ڈی ایم ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ ہم اس کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، وہ سیاسی کی بجائے ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو نااہل کروانا چاہتے ہیں، عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حل نہیں ہے۔ بھٹو کو جنرل ضیاء الحق کے ٹائم میں پھانسی دے دی گئی، لیکن بھٹو مائنس نہیں ہو سکا۔ آج بھی پاکستان کی سیاست میں جب پیپلز پارٹی اپنے جلسے کرتی ہے تو ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے، اور ظاہر ہے جب تک پیپلز پارٹی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ اس لیے میں پی ڈی ایم سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ پی ڈی ایم سیاسی میدان میں ایسی اصلاحات لے کے آئے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ یہی جمہوریت ہے اور یہی مقابلہ عمران خان کے ساتھ ان کا کارگر ہو سکتا ہے۔ مثلا انہوں نے پوری کوشش کی، میں نمبر ایک یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ پنجاب کو سیاسی میدان جنگ بنایا اور 3 تحریک لے کے آئے، بلکہ 3 تحریک لے کے آئے جو عدم اعتماد کی تھیں، ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف، ایک اسپیکر کے خلاف، ایک ڈپٹی اسپیکر کے خلاف۔ لیکن پہلی تحریک تو انہوں نے پہلے ہی واپس لے لی، چونکہ ایم پی ایز پورے نہیں ہوئے۔
وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخاب ہونا تھا وزیر اعلیٰ کا، تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم واپس لیتے ہیں۔ تو وہ چونکہ نمبر پورے نہیں کر سکی اپوزیشن، جو پی ڈی ایم ہے پنجاب میں اپوزیشن، اس لیے انہوں نے وہ تحریک واپس لے لی۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ یہ تحریک جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہے، یہ چونکہ جو ووٹ ڈالنا ہے وہ ووٹ سیکرٹ ووٹ ہوگا، اس کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس میں ہم بندوں کو خرید لیتے ہیں، خرید کے ان کو دونوں کو کے خلاف جو ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرا لیتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ ایک غیر جمہوری روش ہے۔ سیاسی میدان میں مقابلہ سیاسی ہوتا ہے، خرید و فروخت سے نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو اتنا مقبول کریں عوام میں، عوام کے لیے کام کریں گے، آپ مقبول ہو جائیں گے۔ تو آپ عوام میں آئے، عوام میں آ کر کام کریں، اور آپ کی مقبولیت عمران خان سے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن آپ اس جو ہے لائن پہ آپ کام ہی نہیں کر رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں اپنے ممبران پورے کرنے مشکل ہو گئے۔ پی ڈی ایم کو اپنے ممبران پورے کرنے مشکل ہو گئے، بلکہ ان کی جو میٹنگ ہوئی، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں تقریباً 14-15 کے قریب ارکان اسمبلی، صوبائی اسمبلی نہیں آئے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ وہ 14-15 ممبران مسنگ ہیں۔ انہوں نے اپنی، اگر وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پارٹی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کیا۔ تو جو مسلم لیگ نون ہے، اس کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ ووٹ جو ہے وہ فار گرانٹڈ نہیں ہوتا کہ جی یہ آپ کا ووٹ ہے، یہ آپ ہی کو ملے گا، کیونکہ ووٹر جو ہے وہ زر خرید نہیں ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتا ہے۔ وہ جب بھی الیکشن ہوں گے اپنی رائے وہ دیکھے گا، اور دیکھ کے الیکشن میں اس کے مطابق ووٹ کاسٹ کرے گا۔ تو جب تک آپ ووٹر کو فائدہ نہیں دیں گے، یعنی عوام کو آپ فائدہ نہیں دیں گے، کوئی ایسی پالیسیاں لے کر نہیں آئیں گے، تو آپ کی کامیابی یقینی نہیں ہوگی۔ اب اگر گورنر کی جو اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر صاحب کا آرڈر ہے، اگر اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے بندے پورے نہیں کر پاتے تو وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن اسی وقت، یعنی اسی دن رن آف الیکشن ہوگا، جس کے پھر ووٹ زیادہ ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی زیادہ ووٹ پرویز الہی کے ہی نکلیں گے، اگر اس کے اپنے بندے 10 جو ہیں اگر ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو یہ موجودہ حالات کا سیاسی طور پہ ایک تجزیہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس سارے عمل میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان کے جو بہت قریبی ساتھی تھے، ان کو بہت پیشکشیں ہوئیں، ان سے رابطے ہوئے، انہیں وزارت عظمیٰ تک کی آفر کی گئی، لیکن وہ عمران خان سے ٹوٹے نہیں، وہ ساتھ جڑے رہے، لائل رہے، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائل رہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور یہ پی ڈی ایم کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایک تو ان کی لائلٹی تھی، دوسرا کوئی بھی سیاستدان، یعنی ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے، وہ پاکستان میں کسی پاپولر لیڈرشپ کو چھوڑ کے دوسری طرف نہیں جاتا۔ سو اس وقت پی ٹی ایم کے بندے ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے رابطہ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے، سب نے دیکھ لیا کہ انہوں نے الیکشن جیتے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے خلاف کسی اتحاد میں نہیں جائیں گے پی ٹی آئی کے بندے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ دوسرا جو ہے وہ انتہائی ان پاپولر وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں۔ سو اس لیے
ہمیں بہتر معاشی پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقہ سے پی ٹی آئی کو روکا جائے. جیسے سندھ میں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ سندھ میں یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی سیٹیں چھین لیں گے. تو باتیں یہ ہیں کہ یہ سیٹیں چھیننے سے چھینی نہیں جاتی. یہ کوئی مطلب بلہ نہیں ہے یا کتاب نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ کسی سے چھین کے بھاگ جائیں گے. یہ چھینا چھپٹی نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی میدان ہے. اس میں آپ نے عوام میں پاپولر ہونا ہے. اگر عوام کو آپ اچھا پروگرام دیں گے تو عوام آپ کو ووٹ دے دیں گے. لیکن اگر آپ پروگرام اچھا نہ دیں اور آپ کا پچھلا جو سیاسی جو روش رہی ہے اگر اس کو دیکھیں تو ممکن ہے عوام آپ کو ووٹ ہی نہ دیں. آپ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں. لیکن ان کو اکٹھے کرنے کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی سیٹیں جو ہیں کم سے کم کی جا سکیں. کیونکہ اگر عمران خان گورنمنٹ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ بہت کچھ کر سکے گا. لیکن کوشش جو مختلف حلقوں کی طرف سے ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کرٹیل کیا جائے اور اس کو اتنی سیٹیں دی جائیں یعنی ایک بہت لولی لنگڑی ایک حکومت جو ہے ان کے حوالے کی جائے جس میں وہ بھی کام نہ کر سکیں. لیکن اس مرتبہ شاید ایسا نہ ہو. عوام اس موڈ میں نظر آتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ تو عمران خان کو بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جتائیں گے اور شاید یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اس میں سیاسی میدان میں تحمل بردباری بہت ضروری ہے. جو جیت رہا ہے اس کو موقع دیا جائے, جو ہار رہا ہے وہ ایکسیپٹ کرے اس کو. یہ اس کی اسپرٹ ہے, بنیادی اسپرٹ ہے جس کو اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو کام کرنا چاہیے. اس سے پاکستان میں بہتری آئے گی. اگر اس مرتبہ عمران خان آئے گا تو آپ اپنے آپ کو پھر لے کے آئیں, پھر آپ ان کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کریں تو ممکن ہے عوام آپ کی جو پروگرام ہے اس کو قبول کر لے تو نیکسٹ ٹائم آپ بھی آ جائیں. یہ ایک اس میں طریقہ ہے اور اس سے پاکستان کی سیاست میں پالیٹکس میں ایک ٹھہراؤ بھی آئے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.